ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین ہم آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں بھی رہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بہت عرصے تک انہوں نے وہاں سیاست دی, سندھ کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں اور بہت اہم معلومات ہوتی ہیں اور جو بات کہتے ہیں ان میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں سچ کے طور پر. ہمارے ساتھ ہیں نبیل گبول صاحب, جو موجودہ اس وقت حالات ہیں, بلدیاتی انتخابات ہیں, سندھ کی صورتحال ہے, مرکز کی صورتحال ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. نبیل گبول صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں نبیل گبول صاحب آؤں گا آپ کے پاس کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیاری پہنچ گئے, ککری گراؤنڈ جو ہے وہ پہنچے ہیں اور بڑا والہانہ ان کا استقبال ہے. تو کیا یہ جو استقبال تھا اور لیاری میں پی ٹی آئی پہنچی ہے, تو کیا یہ ایک بہت بڑا چینج ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی لیاری میں اب ختم ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ بھی کئی یو سی میں براہ راست الیکشن لڑ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چاہنے والے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے لیاری کے اندر کہ شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو فلسفے کو مانتے ہیں وہ آج بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کو, ہاں پیپلز پارٹی کا یہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آج کی پیپلز پارٹی, آپ یہ مانتے ہیں کہ بالکل کھلم جو کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ کیا آج کی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے؟ میں اسی پہ آ رہا تھا لیکن آپ نے بیچ میں مجھے روک دیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپو جب ٹوٹتا ہے نا پھر بندہ بہت چیز بھول جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ فلسفہ, وہ آئیڈیالوجی جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی, نو ڈاؤٹ اس میں بہت چینج آیا ہے, لوگ نئے آئے ہیں, وہ لوگ آئے ہیں جن کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جانتی بھی نہیں تھی, وہ وزیر بنے, ان کے وجہ سے پارٹی کا امیج خراب ہوا. جہاں تک آپ نے لیاری کا سوال کیا تو لیاری میں اس وقت کوئی لیڈر نہیں ہے, لیاری وداؤٹ لیڈر چل رہا ہے. لیاری کے اندر دیکھیں پارٹی ہمیشہ آپ کی, ٹھیک ہے آپ کی آئیڈیالوجی ہے, آپ کی سینٹرل لیڈرشپ ہے, لیکن آپ کے جو مقامی اگر لیڈرز جو بیکار ہوں اور خود کرپشن میں ملوث ہوں اور ان کے خلاف عوام ہو, تب پارٹی کو جو ہے دھچکا لگتا ہے. آئی تھنک سب سے بڑی آج وجہ یہی ہے کہ عمران خان ککری گراؤنڈ آئے, جہاں پر پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بہت کم ایسے جماعت ہیں جو میں نے کبھی پہلے ہسٹری میں دیکھیں جو جلسے کر سکے, لیکن عمران خان نے جلسہ کیا. اب جلسے میں لیاری کے لوگ تھے نہیں تھے اس پہ مجھے اختلاف ہے. میں نے عمران خان کو میسج بھی کیا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے سٹیج پہ جو رائٹ اور لیفٹ لوگ بیٹھے ہیں اس میں مجھے ایک شخص بتا دے جو لیاری کا ہے. سب سٹیج پہ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر کے تھے. میں آگے یہ نہیں کہوں گا کہ کراؤڈ میں لوگ لیاری کے شکل آپ کو پتہ ہے نظر آتے ہیں, لیاری کے واجہ نظر آتے ہیں, لیاری کے لوگوں کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, ان کی شکلیں دور سے نظر آتی ہیں کہ یہ لیاری کے ہیں یا باہر کے ہیں. تو وہ ایک دوسری بحث پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن ہاں فار اے بگننگ, فار اے سٹارٹ, ککری گراؤنڈ میں عمران خان کا جلسہ تھا, ٹھیک تھا. اس پہ اور میں مزید نہیں کہوں گا. میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی لیاری میں موجود ہے, وہ پیپلز پارٹی نہیں جو بھٹو کی یا بے نظیر بھٹو کی, جو موجودہ اس وقت پیپلز پارٹی ہے, کیا اس وقت لیاری میں موجود ہے؟ کیا وہ وہاں پیپلز پارٹی اپنی جیت دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں بہت فرق ہے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں اب میں آج بھی کہتا ہوں میری روحانی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں. آج بھی میرے گھر میں چاروں طرف محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی فوٹو ہیں. جب میں بلاول کو دیکھتا ہوں, میں نے تو اعلانیہ یہ کہا ہے کہ اگر بلاول لیاری سے کھڑا ہوگا تو میں اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا, کیونکہ وہ میرے محسن کی, میرے لیڈر کے بیٹے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دارومدار پیپلز پارٹی پر ہے, زرداری صاحب پر ہے کہ وہ آگے بلاول کو میں سمجھتا ہوں ان کو فل اتھارٹی دے کر, ان کو ابھی بھی گراؤنڈ میں ہے
لیکن آج جس طرح میں آپ کو مثال دوں, آج ریلی نکلی پیپلز پارٹی کی بلاول ہاؤس سے, تو بہت سارے کارکن جمع ہوئے, انہوں نے سمجھا کہ بلاول جو ہے وہ ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن جب انہوں نے کسی اور کو وہاں پر دیکھا تو کافی لوگ جو ہے وہ نالان ہو کر اور دل برداشت ہو کے چلے گئے. تو لوگ پیچھے ہیں لیڈر کے, لیڈرشپ کے پیچھے ہے. تو لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول کو اتھارٹی دی جائے اور لیاری کا رزلٹ کیا دیکھتے ہیں سر؟ مختصر ہے, میں آگے بات کروں گا, ٹوٹل لیاری میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیاری کا رزلٹ کیا دیکھتے ہیں, ایک الفاظ میں بتا دیں. دیکھیں لیاری کا رزلٹ, میں خود چونکہ امیدوار ہوں, میں بہت ہی مجھے اطمینان ہے اپنے پینل پہ. میں نے لیاری آزاد پینل کے نام پر وہاں پر میں لوگ کھڑے کیے ہیں. 15 میں سے 10 یونین کونسل میں نے لوگ کھڑے کیے. میرا پینل کھڑا جس میں بوتل کا نشان سب سے زیادہ ہے جن کو ملے ہیں, 1-2 کو جو ہے وہ باجے کا نشان ہے. اور آج بڑی ریلی میری نکلی ہے وہاں پر, بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. تو میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ آصف علی زرداری اور وہ منسٹر جو پاکستان پیپلز پارٹی میں محترمہ بے نظیر دور میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے, انہیں شکست دینے جا رہے ہیں لیاری میں. یہ مختصر سی بات ہے, میں آگے چلتا ہوں. ذرا سے سندھ کے حالات پہ آتے ہیں سر پہلے, پھر کراچی پہ آتا ہوں. کیا آپ سندھ میں جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں پنجاب میں اور سرحد میں پختونخوا میں تو پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سندھ میں اور پنجاب میں بینرز پہ, پوسٹرز پہ آصف علی زرداری کی تصویر نہیں لگائی, بلکہ وہ جو ان کے کارکن ہیں انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ آصف علی زرداری نے پارٹی کو دفن کر دیا. تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے سندھ میں بدین میں جو کچھ کیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو توقع نہیں تھی کافی لوگوں کو, لیکن میں بار بار یہ کہتا تھا کہ سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر وہی جماعت جیتتی ہے جس کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے, خصوصاً پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. سندھ میں آپ نے رزلٹ دیکھا کہ 14 ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے. جہاں تک بدین کی بات ہے, بدین میونسپل کمیٹی میں ذوالفقار مرزا کے لوگ جیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو علاقے کا MNA-MP ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کراچی جا کے تو اپنا مسائل حل نہیں کریں گے, ہمارا MNA-MP ہمارا مسائل حل کرے گا. تو آئی تھنک وہ ایک ایج ان کو ضرور ملا ہے MNA-MP بننے کا, جو کہ پیپلز پارٹی, میں خود حیران ہوں ایک اس چیز پہ کہ میں جب آپ لوگ کے چینل میں جب باتیں کرتا تھا, کوئی ایسی لائٹر موڈ میں باتیں کر لیتا تھا تو مجھے شو کاز نوٹس بھی ملتا تھا اور مجھے جو ہے باقاعدہ بلایا جاتا تھا اور مجھے جو ہے کہا جاتا تھا, وارننگ دی جاتی تھی کہ آپ آئندہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف ایک پیپلز پارٹی کا MNA-MPA بدین سے پارٹی کے خلاف اتنی بڑی سازشیں اور اتنی بڑی خلاف جو ہے وہاں پر باتیں کر رہے ہیں, اس کو پارٹی شو کاز تو دور کی بات ہے, پارٹی جو ہے اس کو مطلب آپ کو اتنی پاور ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں جا کر اپنے MNA اور MPA کے خلاف آپ جو ہے ان کو نکال سکتے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بڑی عجیب کہانی لگ رہی ہے. ڈرتے ہیں سر؟ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں نے ایک دیکھیں, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہے, چیف منسٹر ہمارے جو ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت ہی میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ شریف آدمی ہے. کاش ان کے اندر جام صادق علی کا روح آ جاتا تو میرے خیال میں کسی کو اس طرح کی ہمت نہیں ہوتی. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ چلیں یہ بات تو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں, بہرحال آپ ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی بلدیات جیتتی ہے. ابھی کراچی پہ میں بات کروں, کراچی کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج سے؟ دیکھیں, کراچی کی سب سے پہلے اللہ رحم کرے, 6-7 دن رہ گئے ہیں, لیکن مجھے کراچی کے اگر 4 ضلعوں میں ایک رات پہلے 4 ضلعوں میں سندھ کے جو ہے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے, تو کراچی بھی ایک ضلع ہے, آپ کو پتہ ہے. تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ کہیں کراچی میں ایک رات پہلے جو ہے الیکشن کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے پوسٹ پون کیا جائے. یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے, یہ مجھے خدشات نظر آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے گا, لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ کراچی میں اس وقت دیکھیں نا, آج عمران خان پورے کراچی میں گھوما ہے,
بہت خطرات تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خیریت سے وہ ہمارے شہر سے چلے گئے. آگے آنے والے دنوں میں بہت اب جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم آپس میں بالکل ایک دوسرے کے سامنے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں کہ کراچی کس کا ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں کراچی کس کا ہے، کیوں کہتے ہیں کراچی پاکستان کا ہے اور ہم سب پاکستانی، ہمارا بھی ہے، لیکن یہ کراچی کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ لڑتے مرتے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کروا دیں گے. اور اگر صرف یہ الیکشن ہو گیا تو آپ کو رزلٹ کچھ چینج اگر الیکشن ہوا رزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کراچی میں اگر الیکشن ہوا فوج کی نگرانی میں، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ کراچی شہر کتنا بڑا ہے، اس میں پاکستان کی افواج اتنی بڑی تعداد میں آ کر جب کراچی میں الیکشن کرائے گی، کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ فوج آئے گی ہر پولنگ سٹیشن میں، کراچی میں آپ کو پتا ہے ہزاروں پولنگ سٹیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 فوج کی نفری چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ جب اتنی تعداد میں دور دور سے فوج آئے ہو سکتا ہے وہ واپس نہ جائے اور کراچی میں ہی رہے. رزلٹ کیا ہوگا؟ اور رزلٹ فوج جب واپس آ کے بیٹھ جائے گی تو رزلٹ کیا ہوگا آپ کو اچھی طرح پتا ہے. لیکن اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایج تو دیکھیں ایم کیو ایم کو نو ڈاؤٹ ایج ہے، کیونکہ 17 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں آؤٹ آف 20، ایج ہے ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کے فیور میں رزلٹ آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے، لیکن اس وقت ایزی نہیں ہوگا. اس وقت ایک اپسیٹ ہے سر کراچی میں، اپسیٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں اپسیٹ ہوگا کراچی میں؟ نہیں، مجھے کوئی اپسیٹ نظر نہیں آ رہا. اپسیٹ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جیسے پہلے جیتتی تھی اس دفعہ بھی جیت جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم اچھی طرح جانتی ہے کہ اس دفعہ وہ پاورز نہیں ملیں گے جس طرح جنرل مشرف پاورز ایک الگ بات ہے سر، میں رزلٹ پوچھ رہا ہوں، آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ایم کیو ایم، سر میرے بات کا سوال کا جواب دیجیے. آپ جس بند گلی میں مجھے ڈالنا چاہتے ہیں میں اس میں نہیں ڈالوں اپنے آپ کو. چلے میں دوسری گلی لے جاتا ہوں آپ کو. سر ایک گلی یہ بتائیں کہ وہ منسٹر، لیکن مجھے ایک میں نے آپ کو اس سوال کا جواب دیا ہے، میں نے آپ کو. جی میں دوسری طرف لے جاتا ہوں. آصف علی زرداری پاکستان آئیں گے؟ وہ منسٹر جو یہاں سے گئے ہیں وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ سر آصف علی زرداری صاحب کا تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب بالکل ایک میں آپ کو واضح کروں کہ آصف علی زرداری صاحب آ سکتے ہیں، لیکن جو منسٹرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے. جنہوں نے ڈیل کیے گورنمنٹ کے ساتھ، اب میں نے کبھی زندگی میں یہ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مفرور ہو کے باہر چلے جائے اور اس کا نام پھر ای سی ایل میں ڈالا جائے. اٹ مینس کہ اس کے لیے جو ہے سہولت پیدا کی گئی ہے کہ بھائی آپ واپس مت آنا، اور یہ وہ شو کر سکے کہ جی اگر میں واپس جاؤں گا مجھے گرفتار کر لیں گے، اس لیے اس کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ آپ باہر ہی رہیں، کیونکہ آپ واپس آئیں آپ گرفتار ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو بڑے کنفیوز کر رہی ہے. مطلب یہ آپریشن بھی کبھی کبھی بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یعنی میں نے اس آپریشن کو پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں، اور پہلے دن سے آپ کے بھی شو میں نے اسی شرجیل میمن کا بتایا تھا، اس کی کرتوتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، اور آج وہ دیکھیں باہر ملک بیٹھا ہے. اور حیرت یہ ہے کہ وہ ابھی تک منسٹر ہے، 3 مہینے سے باہر بیٹھا ہے، وہ ابھی تک منسٹر ہے، باہر سے منسٹری چلا رہا ہے. یعنی آپ اس چیز میں، یعنی مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے. یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی، آگے جا پوری کر کیبنٹ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پورا سندھ حکومت دبئی سے چلائی جا رہی ہے، ساری چیف منسٹر سمیت سارے کیبنٹ دبئی جاتے ہیں، دبئی سے بیٹھ کر وہاں سے احکامات آتے ہیں. آصف علی زرداری اگر دبئی میں بیٹھ کر سندھ کی پوری حکومت کو چلا سکتے ہیں تو شرجیل میمن وہاں سے بیٹھ کر اپنی منسٹری کیوں نہیں چلا سکتے؟ دیکھیں آصف علی زرداری چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ یا منسٹر نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں سٹنگ منسٹر کی، جو دبئی سے بیٹھ کر منسٹری آف ورکس کو چلا رہا ہے. اور وہ شخص جس کو فیور دیا گیا ہے کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے، اور اس لیے اس کو یہ فیور دیا گیا ہے کہ بھئی تمہارا نام ہم نے ای سی ایل میں ڈالا ہے، یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، جو کہ ایگزٹ کر چکا ہے. ای سی ایل کا مطلب اب انہوں نے بنا دیا انٹری کنٹرول لسٹ، یعنی آپ واپس نہیں آ سکتے اس ملک میں. لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ آپ دبئی میں جو اس نے شاندار پام بیچ میں گھر بنائے ہیں، اور اس میں شاندار پام بیچ میں جو اپنا گھر ہے، فلیٹ ہے اس کا، وہاں آرام سے بیٹھے، جو اس کی خواہش تھی. میں نے کہا تھا کہ اس کے پاس بینٹلی گاڑی، اس وقت کراچی میں آپ وہ بینٹلی گاڑی اسے دبئی میں خریدی ہے، اور اس نے دوسری شادی کر کے لاہور میں اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے فیورز مل رہے ہیں، تو وہ واپس نہیں آئے گا. آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، تو میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. سر اس نے تو ریزائن دے دیا تھا.
نہیں آپ کوئی ایکسپٹ ریزائن کیوں نہیں نہیں کرتے ہیں کوئی ریزگنیشن نہیں, مجھے کوئی ریزگنیشن نظر نہیں آ رہی ہے. ریزگنیشن دیکھیں, جو چیز سامنے نظر نہیں آئے گی, اگر ریزائن کیا ہے تو سندھ گورنمنٹ کو بتا دینا چاہیے کہ جی سندھ گورنمنٹ ایکسپٹ نہیں کر رہی نا سر, اپنے اوپر سے اس وہ تو کالے ریزائن داغ دے کو تو چکے اتارے ہیں, ہماری اپنے اطلاع اوپر یہ سے ہے کہ وہ کالے داغ ریزائن کو دے نکالے. چکے ہیں, تو وہ سندھ گورنمنٹ آپ کو نہیں دکھا دیں ایکسپٹ اس کر کی رہی. ریزگنیشن کی کاپی. نہیں, میں ہماری اطلاعات ہے. آپ دیکھیں نا, دیکھیں وہ یہ جو میمن ہے نا, یہ میمن اس کے لیے آگے بھی کھڈا ہے پیچھے بھی کھڈا ہے, تو وہ جدھر بھی جائے گا اس کے لیے کھڈا ہے, کیونکہ وہ بڑا گند کر کے گیا ہے یہاں سے. تو ریزگنیشن اگر دی ہے اور ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں. لیکن دیکھیں, میں آج آپ کو یہ بتاؤں, 5 دسمبر گزر جانے دیں, اگر الیکشن ہوتے ہیں 5 دسمبر کو کراچی میں, 5 دسمبر کے بعد میں دوبارہ سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت زبردست قسم کا آپریشن جاری ہے, لیکن آپریشن کا رخ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا, اور جو بڑے بڑے مطلب وائٹ کالرز کرمنلز ہیں, جو وائٹ کالر ٹیررسٹ ہیں, ان پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. میں یہاں کوئی نہیں سوچے کہ میں یہاں آپریشن روکوں گا سست رویہ کیونکہ اختیار بریک کے کیا لیے ہے. کہا جا رہا ہے, اور میں یہیں سے بات شروع کروں گا. اپنے کہا ہے کہ 5 دسمبر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا آپریشن ہوگا, اور یہ بھی پوچھوں گا کہ آرمی چیف واپس آ رہے ہیں, اور ان کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ آنے کے بعد وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں. کیا کریں گے, کیونکہ آپ باخبر آدمی ہیں, آپ سے ضرور پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی نبیل قبول صاحب, ڈاکٹر عاصم رینجرز کی تحویل سے اب پولیس کی تحویل میں آ گئے ہیں, اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی پولیس کی تحویل میں آئے ہیں, انہوں نے فوری طور پر دبئی رابطہ کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا فیوچر ہے آگے؟ کیا اسی سے ریلیٹ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے؟ ڈاکٹر عاصم اس وقت نیب کے حوالے ہے, اور نیب نے اب دیکھتے ہیں کہ نیب کون سے کیسز ان کے اوپر کھولتے ہیں. جو انہوں نے بیانات دیے ہیں, جو ایف آئی آر ہے, میں تو اس پہ ابھی اس لیے بات کر سکتا ہوں کیونکہ نیب کا مجھے نہیں پتا کہ نیب نے کیا کیس بنایا. لیکن جو ایف آئی آر ہے, جیسے ایف آئی آر کے اندر ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے لیاری گینگ وار کے جو لوگ تھے ان کا ضیاء الدین ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروائی قادر پٹیل کے کہنے پر. اور یہ بات میں نے آپ ہی کے شو میں کوئی آج سے 4 مہینے پہلے کہی تھی کہ قادر پٹیل گینگ وار کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور وہ جا کے وہاں پر انسٹرکشن دیتا تھا کہ کس کو مارنا ہے, کس کو اٹھوانا ہے, کس کو کیا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو شرجیل میمن کے بارے میں بھی بتائی تھی. تو وہ 2 چیزیں تو میری سچ ثابت ہوئی. اب نیب میں جا کر وہ بتائیں گے کہ یہ ایل جی کا کوٹا کس کس کو فیور انہوں نے دیا ہے, اور وہاں پر خصوصاً سوئی جو ایس ایس جی سی ہے سدن سوئی گیس میں, وہاں پر بڑے کارنامے میں نے سنا ہے ان کے ہیں. وہ سب چیزیں تو نیب بتائے گی کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہے. ابھی تک تو نیب نے بتایا نہیں ہے, لیکن میں اس پہ اس لیے ابھی نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ کل کو پھر مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ باتیں جو ہے جا کر بتائی ہیں. یہ نہ بتائیں, یہ بتا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 دسمبر کے بعد بہت بڑے بڑے مگرمچھ کے اوپر جو وائٹ کالر لوگ ہیں, بڑا اہم لوگ, ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا. اس کا ہی ذکر کر دیں سر, تاکہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کے پروگرام میں یہ سب بتایا تھا, تو کم از کم یہ تو بتا دیں سر آپ. میں نے جن کا بتایا نا ان کو جانے دیا گیا, جن کا بتایا تھا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور بعد میں پھر مجھے سب نے کہا کہ یار تم نے کیوں بتا دیا, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور اس لیے بعد میں جانے والوں کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا. تو ابھی میں اگر نام لیتا ہوں تو وہ کل بھاگ کے چلے جاتے ہیں, تو پھر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے ان کے نام بتائے. جو وائٹ کالر میں آپ کو بتاؤں سب سے امپورٹنٹ ابھی میں آپ کیس جو ہے وہ ہے بلدیہ فیکٹری کا. بلدیہ فیکٹری کی جی آئی ٹی مکمل ہوئی ہے, اور اس کے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ کوارٹر پہ بلا کر ان دونوں بھائیوں کو کہا کہ 25 کروڑ روپے جو ہے ہمیں دو, جس پر یہ دونوں بھائیوں نے 5 کروڑ روپے جو ہے وہاں پر ایک عہدیدار کو دیے اس سیاسی جماعت کے, اور اس کے بعد پھر وہ دبئی بھاگ گئے. اور جب وہ دبئی بھاگ گئے تو پھر اس کے پیچھے اس بلدیہ فیکٹری کو جلایا گیا, اور اس کی جی آئی ٹی تیار ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ اس جی آئی ٹی کو جو ہے منظر عام پر نہیں لایا گیا. اسی طریقے سے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی تیار ہے, اس کو بھی منظر عام پر اینی ٹائم وہ آ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ 5 دسمبر تک اس لیے روکا گیا کیونکہ یہ نہ کوئی کہے
رہے کہ جی لوکل باڈیز کے الیکشن کو جو ہے سبوٹاج کرنے کے لیے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو میرے خیال جو جنرل راحیل شریف صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ غیر ملکی ایک تو دیکھیں ہمارے دونوں شریف جنرل راحیل شریف صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب وہ الگ الگ ڈائریکشن میں الگ الگ ملکوں میں جو ہے جاتے ہیں اور وہاں پر میٹنگ کرتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. اب مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان میں بڑی گیم کھیلنے والی ہے اور اس کی شروعات انہوں نے کر لی ہے. کچھ کا سپورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے, کچھ انٹرنیشنل پلیئرز کی جو ہے سپورٹ وہ جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کی جو ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ جنرل راحیل شریف از اے ٹرو سولجر, جنہوں نے کراچی میں آپریشن کر کے کراچی والوں کو اتنا تو ریلیف دیا کہ آج کراچی میں عمران خان کھلے عام گھوم رہا ہے, آج کراچی میں جو ہے جلسے جلوسیں ہو رہی ہیں. یہ کریڈٹ جاتا ہے نہ وفاقی حکومت کو نہ صوبائی حکومت کو, یہ جنرل راحیل شریف کو اور ڈی جی رینجرز کو. یہ میں آپ کو واضح کر دوں. اب ان دونوں جو دو ادارے بڑے, ان کو بہت ہی زیادہ لڑانے کی کوشش اب لوگوں کی جا کو رہی مجھے ہے. بتائیں نا سر, لڑائی کیا, مجھے یہ بتائیں نا سر, اب لوگوں کا کیا کام ہے, لوگ کس کو ووٹ دیں؟ چلے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا, اب لوگوں کا کام کیا ہے؟ نہیں, لوگوں کا تو دیکھیں نا, لوگ اسی کو ووٹ دیں گے جس کو ووٹ دیتے آئے ہیں لوگ. یہ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن میں لوگ اس کو ووٹ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوٹ کے فرار ہو گئے, اربوں خربوں روپے لے کے فرار ہوتے ہیں. یہ ان کو ہی ووٹ دیں لوگ, پھر دوبارہ آپ بتائیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں ایکشن ہو گیا, سندھ میں ایکشن ہو گیا. سر کیا پنجاب کے اندر دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہاں بڑے بڑے کرمنلز اور وائٹ کالرز نہیں ہیں؟ کیا وہاں بڑے بڑے زمینوں پہ قبضہ نہیں ہوا ہے؟ کیا وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ میں اربوں خربوں روپے نہیں لوٹے گئے ہیں؟ کیا وہاں پر کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیلنس رکھنے کے لیے نیب ہماری بڑی آج کل ایکٹیو ہے. اس کو بیلنس رکھنے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہے. نندی پور پاور پروجیکٹ کا آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ڈیلی گورنمنٹ میڈیا میں اربوں روپے کا ایڈ چلا رہی ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے. یعنی آپ 4-5 مہینے سے یہ ایشو کھڑا ہے اور اب جا کر اپنے کو کلیئر تھرو میڈیا کروا رہے ہیں. پبلک کو فیصلہ کرنے دیں. کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے, نیب نے ابھی تک کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے وہاں پر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بھی کاروائیاں ہوں گی, یہاں بھی 1-2 وفاقی وزیر گرفتار ہوں گے, تب جا کر یہ جو آپریشن ہے, یہ جو ہماری نیب کر رہی ہے. کون سے وفاقی وزیر ہیں سر جن کو گرفتار ہو جانا چاہیے سر؟ کون سے وفاقی وزیر ہیں؟ دیکھیں جو انوالو, اب دیکھیں اب آپ نام لیں گے تو وہ بھی بھاگ جائیں گے سر. منسٹری اریگیشن اینڈ پاور کس کے پاس ہے؟ خواجہ آصف صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ آ کے اپنے آپ کو کلیئر کر کے گئے آپ ہی کے چینل میں کہ جی میرا کوئی کام نہیں ہے, چیف منسٹر شہباز شریف صاحب دیکھ رہے تھے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف سے پوچھو. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی 4 دنوں کے لیے لندن گئے ہیں ڈیوڈ کیمرون سے ملنے ایز اے چیف منسٹر. مطلب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف منسٹر کو کس طرح ٹائم مل جاتا ہے. تو کچھ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے وہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں. میرا سوال بڑا کلیئر ہے کہ پنجاب نہ تو آپ نے سندھ میں جو وائٹ کالر ہیں ان کے نام نہیں بتائے, بلدیہ کے لوگوں کے نام نہیں بتائے, ایون پارٹی کا نام نہیں بتایا. آپ سمجھتے ہیں لوگ بھاگ جائیں گے؟ تو کیا پنجاب میں جو 2-4 منسٹر فیڈرل منسٹر کو گرفتار ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں ان کا نام لیں گے سر؟ دیکھیں, نام لینا الزام لگانے والی بات ہوتی ہے. سر آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو خود نظر آئے گا 5 دسمبر کے بعد. تو میں نے آپ کو منسٹری بتا دی. سر آپ کو انفارمیشن پتا ہے سر, تو 2-4 منسٹروں کے نام لینا سر. میں آپ چھپا کے بات کرنے والے نہیں ہیں سر. یار سب سے پہلے میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو جن کا سکینڈل سامنے آیا, ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ کراچی آپریشن کو بیلنس کرنے کے لیے رانا مشہود کی جو وہ ویڈیو سامنے آئی ہے, چلے سر رانا مشہود ایک ہو گئے, اور ثناء اللہ کے اوپر رانا ثناء اللہ بھی ہو گئے سر, اور 18 مرڈر کیس ہے. خواجہ آصف نندی پاور پروجیکٹ خواجہ آصف بھی ہو گئے, اور سر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر خواجہ آصف نے شہباز شریف صاحب بھی ہو گئے سر, اور تو 4 ہو گئے نا. ابھی میں آپ کو کیا پورا ڈرزن کے ڈرزن نکال کے انڈے دکھاؤں گا؟ 4 کے انڈے سے جب مرغی نکلے گی تو آپ سر آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان منسٹروں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. اگر سندھ میں ہو رہا ہے تو دیکھیں نا, یہی باتیں ہوتی ہیں نا, ایک صوبے میں اگر آپ کارروائی, جب بلوچستان کا آپ حساب لیں, بلوچستان میں کیوں احساس محرومی پیدا ہو رہی, بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف بلوچوں کو مارا جا رہا ہے. اسی طرح سندھ میں یہ احساس محرومی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ صرف سندھ میں کارروائی ہو رہی ہے, پنجاب میں بھی ہو. تو سر اگر پنجاب کے میں خلاف آپ کارروائی کی ہوئی سوچ ہے نبیل گبول صاحب, تو حکومتیں چلی جائیں گی, اس کا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اب یا تو حکومت کو بچا دیں یا ملک کو بچائیں. اس وقت تو یہ ایک پوزیشن پر ہم آ گئے ہیں کہ اس وقت آپ دونوں میں سے ایک چیز کو رکھ سکتے ہو, یا حکومت بچا لے یا ملک کو بچا لے, اور اگر ملک ہوگا تو پھر حکومتیں چلیں گی. اچھا سر, کون بچائے گا ملک ہمارے کون ملک بچائے گا سر؟ ملک دیکھیں نا, ملک ہم سب عوام, ہم عوام کے ساتھ, اب عوام کے اندر ہماری فوج بھی عوام, دیکھیں ہماری فوج ووٹ نہیں دیتی ہے کیا جنرل راحیل شریف صاحب ووٹ نہیں دیتے ہیں کیا ان سر کو ووٹ کا جمہوریت تحفظ سے نہیں ہے نفرت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ابھی آپ بتائیں نا, ووٹ کا تحفظ کا ہے. آپ نے خود کہا کہ جس صوبے میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے. مجھے سر یہ ووٹ کا تحفظ نہیں ہے. مجھے تو آپ کلیئر کٹ یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اتنے بڑے بڑے سیاسی لوگ کرپشن اور ملک کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں, سیاسی لوگ, اور بلدیہ جیسے میں بھی قتل و غارت گری میں لگے ہوئے ہیں, دوسری طرف پنجاب کے اندر بڑے بڑے نام لیے جن کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, تو سر پھر یہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان بچاؤ یا حکومت بچاؤ, تو سر بتائیں نا کون بچائے گا پاکستان کو؟ عوام کے ساتھ کون بچائے گا؟ میرے بھائی, آپ جس ملک کے اندر بتے کے اوپر 260 لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے, جس ملک کے اندر آپ کے مظفر گڑھ شہر میں اوپن میلے میں کس طرح بے شرمی سے عورتوں کو جو ہے ان کو نچایا جاتا ہے, اور اس کے علاقے کا ایم این اے کہتا ہے یہ تو ہر سال ہوتا ہے ہمارے میلے میں, جس ملک کے اندر آپ دیکھیں پیرس میں 120 لوگ جو ہے مارے گئے تو پورا دنیا ہل گیا. پوری دنیا کے جو پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر فرانس کے ساتھ جا کر تعزیت کر رہے ہیں. ہمارے اپنے پرائم منسٹر آج فرانس پہنچے, تعزیت کر رہے ہیں. لیکن کسی کو یہ خیال ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں 260 لوگ لیبر جو ہے جلائے گئے, ان کا کون, ان کے لیے کوئی کچھ کرنے والا ہے؟ ان کے لیے اگر کرنے والا ہے, اگر آپ ڈائریکٹ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں ڈائریکٹ جواب دوں گا کہ لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں جنرل راحیل شریف کے اوپر. اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو جنرل راحیل شریف کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. تو فوجی عدالت تو سر روک دی گئی ہے, جس عدالت کے ذریعے کر سکتے تھے. فوجی عدالت روک دی گئی ہے, فوجی عدالت بھی روک دی گئی ہے. فوج کے خلاف جو ہے کراچی میں جلوسیں نکل رہی ہیں, صرف فوج کراچی کے خلاف جو ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بڑے پارلیمنٹ میں بالکل پارلیمنٹ میں ہمارے ایک پٹھان بھائی ہے ہمارا جو ہے, وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر دو شریفوں کے بیچ میں جھگڑا ہوگا تو میں اس شریف کا جو ہے سیویلین شریف کا ساتھ دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے یار؟ یہ مطلب یہ دیکھیں, ایک اب میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم پہنچ گئے ہیں, یا ملک بچاؤ یا حکومت بچاؤ. عدلیہ کا رول کتنا ہوگا سر؟ چلے فوج تو اپنا کام کرے گی. عدلیہ کا رول ہو گیا ہے, عدلیہ کا رول آ گیا, عدلیہ کا رول سامنے آ گیا چیف جسٹس کے سٹیٹمنٹ پہ. جب چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ لیک آف گورننس ہے, تو عدلیہ کا تو سٹیٹمنٹ آ گیا سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ مل کر پاکستان کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے, گند کو صاف کریں گے, گند کو صاف کریں گے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک یہ جو تالاب ہے وہ اتنی زیادہ گندی مچھلیوں سے بھر گیا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو مگرمچھ کی ضرورت پڑے گی. تو آپ کہتے ہیں 5 دسمبر کے بعد بھرپور ایکشن کی طرف جائیں گے؟ مجھے بالکل یہی نظر آ رہا ہے, مجھے بالکل بھرپور ایکشن نظر آ رہا ہے, مجھے روتھلیس ایکشن نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ سب چیز نہیں ہوں گے, دیکھیں لوگوں کی توقعات بہت ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک رزلٹ آپ کو جنرل راحیل شریف نے دیا. جب 12 دسمبر کو ہمارے بچے شہید ہوئے پشاور میں, اس کے بعد جو رزلٹ دیا, جس طرح خاتمہ کیا گیا ان قاتلوں کا, ٹیررسٹوں کا, اس کے بعد کراچی آپریشن جو سکسیسفلی رینجرز نے کی ہے, تو لوگوں کو بڑے ہوپ ہے کہ اگر جنرل راحیل شریف صاحب اگر وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور اگر پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, اینڈ ہی مینز اٹ. تو یہ کوئی نہیں سمجھے کہ جی یہ سست رویہ اختیار کر گیا. یہ آپ دیکھیں گے, آپ 2 دن پہلے آپ کے ایک اور ساتھی جو واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, ہمارے شاہین صبائی صاحب,
ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ایک چینل میں چلا ہے جس میں انہوں نے خود کہا کہ میں نے انٹرویو لیے جنرل راحیل شریف صاحب سے کہ آپ قوم کی نظریں آپ پر لگی ہیں, یعنی میڈیا کے جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. یہ تو میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے شاہین صبائی نے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, لوگ کیوں آپ لوگ میڈیا والے کیوں کہہ رہے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی, آپ لوگ کا بھی اعتبار ڈیموکریسی سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ اس وقت چیزیں ہوں گی جو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے نا, باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا جب وقت آتا ہے تو سیاسی لوگ اس کے اندر مداخلت کرتے ہیں. کراچی آپریشن کے اوپر ہزاروں لوگوں کو نکال کے کہا گیا کہ جی ہم رینجرز ہیڈ کوارٹر میں جا کے دھرنا دیں گے. یار آپ کس بات کا دھرنا دو گے؟ کیونکہ آپ کے پارٹی کے اندر ٹارگٹ کلرز ہیں, اگر ان کو پکڑا جا رہا ہے تو اس لیے آپ دھرنا دیں گے. آپ اس لیے دھرنا دیں گے کہ بلدیہ فیکٹری میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے, آپ اس لیے دھرنا دیں گے کیونکہ آپ نے 260 لوگوں کو زندہ جلائے. آپ اس لیے دھرنا دیں گے کیونکہ کراچی کے اندر امن آ گیا تو آپ اس لیے دھرنا دیں گے. میں بھی تو مارا ہے نا, خوش ہونا چاہیے. ماڈل ٹاؤن پہ بھی تو لوگوں کو شہید کیا گیا ہے نا, اس کو کون پکڑے گا سر؟ تو بھائی میرے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پکڑ میں اس کو کون جب میں نے رانا ثناء اللہ کا میں نے نام لیا تو وہ ماڈل ٹاؤن کی طرف ہی میرا اشارہ تھا. چل میں یہاں روکوں گا, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک. نبیل گبول صاحب, یقیناً آپ کو ایان علی کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دبئی سے آیا ہوگی, شاہین صاحبائی دوست نے آپ کے بتایا ہوگا, وہ تو ضرور ہم سنیں گے. لیکن سر میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں, ایک معمولی سی ماڈل ہے, اور سچ بتائیے گا سر آپ بہت کچھ جانتے ہیں, ایک معمولی سی ماڈل ہے جس کے لیے حکومت کے 2 بڑے وزیر لڑ رہے ہیں پاسپورٹ کے لیے, اس کے بعد حکومت اور ایک بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں سر. اتنا بڑے لطیف کھوسا اس کے وکیل ہیں سر, اور اس کے ساتھ ججز ہیں جو کہ اس ججز کو دھمکی دی جا رہی ہے سر. تو آخر اتنی یعنی معمولی سی ماڈل کے لیے اتنی بڑی بڑی لڑائی کیوں سر؟ کیا ماجرا ہے سر؟ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ معمولی ماڈل ہے. وہ میری نظر میں معمولی ماڈل نہیں ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسپیشل ماڈل ہے. اور ان کو جو ہے جو لوگ ان کو بیبی ڈال سمجھتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کو تحفظ تو دیں گے جن کی وہ بیبی ڈال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاسپورٹ بھی واپس مل گیا, اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر جانے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن کس کے دیکھیں ابھی آپ کس کے پول کھولیں گے؟ یہ تو صرف ایک ایان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, یعنی لمبی لسٹ ہے جو کیریئرز ہیں, منی کیریئرز. پہلے تو انڈی والے تھے, انڈی والے پکڑے گئے ہیں. یہ جو اکنامک ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی تو چیزیں ہیں, پیسے جاتے بھی ہیں اور وہاں سے آتے بھی ہیں. یعنی جتنے پیسے جاتے ہیں اس سے ڈبل ہو کر وہاں سے آتے ہیں, اور انڈیا سے بھی پیسے آ رہے ہیں تھرو لنڈن. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر کرائم کے اوپر, کرپشن کے اوپر جو ہے یہ خرچ ہو رہے ہیں. سر اس کو روکنے کے لیے وہ تو چلے, وہ پہ تو کام ہو رہا ہے. یہ بیبی ڈالز کس کی ہیں؟ اور میں تو معمولی سمجھتا ہوں ماڈلز معمولی ہے, جس کے لیے سر حکومت کے بڑے بڑے وزیر لڑیں, جس کے لیے سیاسی جماعت کے ٹاپ موسٹ لوگ آپس میں لڑیں سر. تو میں تو معمولی سمجھ رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے. تو سر یہ کس کی بیبی ڈالز ہیں سر؟ بتائیے نا, آپ تو سچ بولتے ہیں, پوری دنیا سن رہی ہے آپ کو. دیکھیں یہ آپ سوال اسحاق ڈار سے ضرور کیجئے گا, اسحاق ڈار صاحب بہت کچھ جانتے ہیں. یعنی اسحاق ڈار کی فوج بیبی ڈالز ہیں وہ کہتے ہیں نا کہیں پہ نظریں کہیں پہ نشانہ. کون بچا رہا ہے سر؟ تو یہ بات پتا بھی تو اسحاق ڈار کے ذریعے بچایا جا رہا ہے, تو کون بچا رہا ہے سر؟ بس اب اسحاق ڈار سے پوچھیں, اس کو پتا. آپ کو لیاری میں ووٹ ملیں گے سر, آپ گھبرائیے نہیں, آپ کو لیاری میں ووٹ ملیں گے. آپ بتائیں نا سر. گھبرانے کی بات نہیں ہے, نہیں بات یہ ہے, دیکھیں میں بڑا اوتھینٹک بات کرتا ہوں, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. یہ تو آپ نے اسحاق ڈار کا نام لیا ہے سر, آپ نے. مجھے یہ پتا ہے, مجھے پتا, میں کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار سے پوچھیں اس کو کس نے فون کیے ہیں, اس کو کس نے بولا ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرواؤ کسی بھی صورت میں. تو اسحاق ڈار سے پوچھیں نا. آپ اسحاق ڈار سے یہ سوال کریں گے نبیل گبول کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو ایک فون آیا تھا, کس کا فون آیا تھا, وہ آپ اسحاق ڈار سے پوچھیں. اچھا, اس کے بعد یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں سر, تہلکہ مچ گیا ہے.
جی اس کے بعد جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اہم بیبی ڈال ہیں سر. چلے جائیں گے سر ملک سے, چلے جائیں گے سر. اگر اتنے ہائی لیول کے لوگ انوالو ہیں تو ملک سے چلے جائیں گے. ملک سے کون کون نہیں گیا بھائی میرے ڈاکٹر دانش صاحب. سر پنجاب کے ابھی مجھے پاس ٹویٹس آئی ہے, ایک ٹویٹس آئی ہے جس میں انہوں نے کہا پنجاب کا کوئی منسٹر نہیں بھاگا ہے, پنجاب کے کوئی آدمی جن کا نام آپ لے رہے ہیں کوئی ملک سے نہیں باہر ہے. ہاں ماضی میں سر گئے تھے, ماضی میں تو پورا کا پورا چلا گیا تھا. دیکھو نا, ہو سکتا ہے ہمارے پنجاب کے منسٹر کچھ زیادہ ہی دلیر ہیں, یا ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا, یا وہ اس طرح مس گائیڈڈ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مس گائیڈڈ مسائل کبھی بھی ان کے اوپر چل سکتا ہے. جب ایکشن ہوگا تو پھر پہلے کی ایکشن ہوگا, یا پہلے کی طرح آپ دیکھ لینا اگلے مہینے جنوری میں پنجاب میں جنوری کے مہینے میں پنجاب میں ایکشن ہوگا, آپ دیکھ. اچھا سر, میں ایک بہت امپورٹنٹ بات پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پروگرام ختم کرتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو ان تمام چیزوں پہ ایکشن کرنے کے لیے, کیونکہ گورننس نہیں ہے, چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف بھی کہہ چکے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, تو کیا 245 کا اطلاق سندھ اور پنجاب میں